بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ الحمدللہ ہماری گفتگو تفسیر شبر میں ہے اور سورہ فاتحۃ الکتاب کے بارے میں جو مطالب کتاب کے اندر بیان ہوئے تھے ان کو پیش کیا۔ آج انشاءاللہ سورہ بقرہ میں وارد ہوتے ہیں۔ اچھا طریقہ کار انشاءاللہ آئندہ ہمارا یہ ہوگا کہ جن آیات کے بارے میں یہاں پر گفتگو ہوگی ان کا میں ابتدائی آزاد ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور کلی مطالب بھی پیش کروں گا، اور انشاءاللہ پھر جو مطالب تفسیر شبر کے اندر آئے ہیں ان کو آہستہ آہستہ بیان کریں گے۔ سورہ بقرہ کے اندر وارد ہو رہے ہیں، اس کا ایک چھوٹا سا کلی تعارف ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ سورہ بقرہ قرآن مجید کے تفصیلی ترین صورتوں میں سے ہے، یعنی جتنی بھی قرآن کی صورتیں ہیں ان میں سے مفصل ترین صورت یہ سورہ بقرہ ہے، اور یہ سورہ بقرہ مدینے میں نازل ہوئی، اور اس صورت کا نام بھی بقرہ اس واقعے کی وجہ سے ہے کہ جو بنی اسرائیل کے بارے میں اس صورت میں انشاءاللہ ذکر ہوگا۔ ایک گائے کا تذکرہ ہے کہ انشاءاللہ آیت نمبر 67 سے 73 نمبر تک، یعنی 67 سے 73 تک اس سورہ بقرہ کے اندر اس بنی اسرائیل کی گائے کا تذکرہ ہے کہ انشاءاللہ مفصل ذکر آئے گا۔ اجمالی طور پر اس صورت کا جو محتوا اور اس صورت کے جو مطالب ہیں، مفاہیم ہیں، وہ مختلف ہیں۔ اعتقادی مطالب بھی ہیں اس سورہ کے اندر، فقہی مطالب بھی ہیں اس صورت کے اندر، عبادی مطالب بھی ہیں اس صورت کے اندر، اسی طریقے سے وحی، اعجاز کتاب آسمانی کے بارے میں مطالب بھی ہیں، اجتماعی اور معاشرتی مسائل کے بارے میں بھی یہاں پر گفتگو ہے، مثلا جیسے انفاق کرنا، احسان کرنا، کسی کو کوئی چیز عطا کرنا، اس کے بارے میں بھی مطالب اس سورہ بقرہ کے اندر ہیں۔ دشمن کے ساتھ جنگ و جہاد کے بارے میں بھی گفتگو اس سورہ بقرہ میں ہے۔ قانون قصاص کو بھی اسی سورہ کے اندر بیان کیا گیا ہے، اور آیت الکرسی جو معروف ترین آیت ہے کہ انشاءاللہ اس کے بارے میں گفتگو
کریں گے وہ بھی اسی سورہ کے اندر ہے۔ اور قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت جو آیہ دین کے عنوان سے، قرض کے عنوان سے، وہ آیت بھی اسی سورہ بقرہ کے اندر ہے۔ اسی طریقے سے تغییر قبلہ، کعبۃ اللہ کے یعنی کعبے کے قبلے کے تبدیل ہونے کا جو حکم ہے، بیت المقدس سے کعبۃ اللہ کی طرف جو قبلے کو تبدیل کیا گیا تھا، وہ تذکرہ بھی اسی صورت میں ہے۔ بنی اسرائیل کی بہانے بازی کا تذکرہ بڑے پیمانے پر اسی سورہ کے اندر ہے۔ انسانیت کی تخلیق یعنی حضرت آدم کی تخلیق کا قصہ وہ بھی اسی سورہ بقرہ کے اندر ہے۔ شیطان کی نافرمانی کا تذکرہ بھی ہے، اور کچھ انبیاء کی سرگزشت، کچھ انبیاء کے مختصر قصے بھی آپ کو انشاءاللہ اسی سورہ کے اندر ملیں گے۔ مثلا جیسے عرض کیا حضرت آدم کا قصہ ہے، حضرت ابراہیم کے کچھ قصے ہیں یہاں پر، حضرت موسیٰ کا قصہ ہے، ہاروت و ماروت کی داستان کا تذکرہ اسی سورہ بقرہ کے اندر ہے، طالوت و جالوت کا قصہ بھی اسی سورہ بقرہ کے اندر ہے۔ یہ ایک اوپر سے نگاہ اس سورہ بقرہ کے مضامین پر ہے۔ اب آتے ہیں باقاعدہ میں ایک آزاد ترجمہ کر لوں، پھر ایک ایک آیت کے بارے میں مختصر گفتگو کر کے تفسیر شبر کی طرف جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے کہ جو بڑا مہربان نہایت رحمت کرنے والا ہے۔ کہ رحمان اور رحیم کا تفصیلی تذکرہ سورہ فاتحہ میں ہو چکا کہ رحمان اس عام نعمت کو پہنچا رہا ہے کہ جو سب تک اپنا فیض پہنچاتا ہے، ہر ایک تک اپنی رحمت کو پہنچاتا ہے، اور رحیم وہ خاص نعمت ہے جو خدا خاص بندوں تک پہنچاتا ہے۔ اس کے بارے میں گفتگو ہو چکی۔ الف لام میم، کہ یہ حروف مقطعہ میں سے ہے، کہ حروف مقطعہ کے بارے میں انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر میں گفتگو کریں گے کہ اس کا ترجمہ نہیں کر سکتا انسان۔ ذالک الکتاب، ترجمے پر غور کیجیے گا کہ مختلف عربی ترکیبوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں ترجمہ کر رہا ہوں۔ ذالک الکتاب، وہ کامل ترین کتاب ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک و ریب کی گنجائش نہیں ہے، ھدی للمتقین، پرہیزگار اور متقی لوگوں کے لیے سراپا ہدایت ہے۔ کون متقی؟ الذین یؤمنون بالغیب، متقی وہ افراد کے جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر، جن چیزوں کو حواس کے ذریعے سے محسوس نہیں کیا جا سکتا اس پر وہ لوگ ایمان رکھتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو ٹھیک طریقے سے ادا کرتے ہیں، اس کے تمام شرائط و اجزاء اور وقت وغیرہ کا خیال رکھتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے کچھ انفاق کرتے ہیں، یعنی راہ خدا میں دیتے ہیں۔ والذین، اور وہ افراد کہ یؤمنون بما انزل الیک، ایمان رکھتے ہیں اس کتاب پر، اس وحی پر جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے۔ نہ فقط اس کتاب اور اس وحی پر ایمان رکھتے ہیں جو تمہاری طرف نازل ہوئی ہے، بلکہ وما انزل من قبلک، جو تم سے پہلے بھی وحی الہی، کتب الہی، صحائف خدا کے رسولوں پر نازل ہوئے ہیں ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔
وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت اور قیامت پر یہی لوگ ایقان اور یقین رکھنے والے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں۔ وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، کامیاب انسان ہیں۔ یہ آیہ کریمہ کا آزاد ترجمہ۔ اچھا، آتے ہیں ایک ایک آیت کی طرف اجمالی اشارہ کرتا جاؤں۔ حروف مقطعہ یہ قرآن مجید کی مختلف صورتوں کے ابتدا میں آتے ہیں۔ تقریباً 29 صورتیں قرآن مجید کی جو 114 صورتیں ہیں، ان میں سے 29 صورتوں کا آغاز حروف مقطعہ سے ہوتا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان 29 صورتوں میں سے 24 صورتوں میں حروف مقطعہ کے بعد فوراً قرآن مجید کی گفتگو ہوتی ہے۔ مثلاً آپ یہاں پر دیکھیں نا، الف لام میم، فوراً قرآن مجید کا تذکرہ آیا، ذالک الکتاب، عظمت قرآن کا فوراً تذکرہ آیا۔ یا سورہ شورا میں بھی اسی طریقے سے حامیم عین سین قاف، وہاں پر پھر فوراً آتا ہے کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک، اسی طریقے سے ہم تمہاری جانب اور جو تم سے پہلے تھے ان کی طرف وحی کرتے رہتے ہیں۔ دیکھیں فوراً کس کا تذکرہ آیا؟ قرآن کا۔ اسی طریقے سے آپ جا کر دیکھیں 24 موارد 24 صورتوں میں ان حروف مقطعہ کے بعد فوراً قرآن کا تذکرہ آتا ہے۔ حد اقل یہاں سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ان حروف مقطعات کا تعلق خود قرآن مجید کے ساتھ ہے۔ باقی ان کی تفسیر کیا ہے، بہت ساری باتیں کہی گئی ہیں، لیکن حق کے مطلب یہ ہے کہ حروف مقطعہ کے بارے میں پورے یقین کے ساتھ انسان کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ جتنی بھی علماء نے تفسیریں بیان کی ہیں کہ ظاہراً تفسیر تسنیم جو حضرت آیت اللہ جوادی آمولی کی ہے، انہوں نے اس مورد میں مفصل ترین مباحث کو ذکر کیا ہے۔ تقریباً جتنے اسرار و رموز بتائے گئے ہیں ان کو بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، کہ ہماری بہرحال یہ مختصر تفسیر ہے، لہذا یہاں پر ان تفصیلات کی طرف نہیں جاتے، بس ان چند اقوال کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جن کی طرف معمولاً کتابوں میں اشارہ بھی ہوتا ہے، جیسے اسی تفسیر شبر میں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ الف لام میم یا اس طرح کے جو حروف مقطعات ہیں یہ ان صورتوں کے نام ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہ، یہ ایک طرح کا قسم ہے، جو قسم اٹھا رہا ہے خدا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہ، یہ مخفف ہیں، جیسے آج کل کے زمانے میں دیکھتے ہیں نا، مختلف مؤسسوں کے بڑے نام ہوتے ہیں یا مختلف اداروں کے بڑے نام ہوتے ہیں، ان کا مخفف بنایا جاتا ہے کوڈ ورڈ کی شکل میں۔ تو بعض نے کہا ہے یہ بھی اسی طریقے سے مخففات ہیں، درست ہے۔ بعض لوگ آ کر کہتے ہیں کہ نہ، یہ ایک خاص طریقے کے حساب کی طرف اشارہ ہے کہ جس میں قوموں کے زوال، قوموں کی مدتوں کا تذکرہ ہے۔ بعض کچھ کہتے ہیں، بعض کچھ کہتے ہیں، لیکن حق کے مطلب یہ ہے کہ یہ سر من اسرار اللہ، پروردگار عالم کے اسرار میں سے ایک سر ہے، راز ہے، جو حق کے مطلب کی طرح ہمیں معلوم نہیں ہے۔ ایک مشہور جو ان حروف مقطعہ کے بارے میں نقطہ بیان کیا جاتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ گویا کہ یہ اشارہ ہے، کیونکہ قرآن معجزہ مخالفین کو بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ قرآن خود انہی حروف تہجی سے بنا ہے، الف لام میم ہا میم عین سین قاف،
یہ جو حروف تہجی ہے، انہی حروف تہجی سے ہم نے یہ معجزے والا کلام بنایا ہے۔ اگر واقعاً تم لوگ اس پر ایمان نہیں لے کر آتے تو ہم نے تو قرآن انہی حروف سے بنایا ہے نا، تم بھی بنا کر دکھاؤ۔ بعض لوگ اس کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں۔ علی ای حال حروف مقطعات کے بارے میں اس طریقے سے جیسے کہا جائے کہ حق کے مطلب ادا کیا جائے، وہ سمجھ سے بالاتر ہے۔ اچھا، فوراً ذکر ہوتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ایک ایک لفظ کے بارے میں تو گفتگو اس تفسیر میں آئے گی، میں کلی مطالب کی طرف اشارہ کروں۔ کوئی بندہ اگر آپ سے پوچھے قرآن کا موضوع کیا ہے، تو یہ آیہ کریمہ بیان کر رہی ہے کہ قرآن کا موضوع ہدایت ہے۔ اصلاً اصل ہدف جو قرآن مجید کا ہے وہ لوگوں کی ہدایت کرنا ہے۔ ہدن للمتقین، ہدایت ہے اصل۔ لیکن دوسرے جتنے بھی مسائل اس قرآن مجید کے اندر ذکر ہوتے ہیں، آسمانوں کے مسائل، زمین، نباتات، حیوانات، یہ سارے کے سارے اس اعتبار سے ہیں کہ تاکہ انسان کو متوجہ کیا جائے کہ اس عالم طبیعت کی خلقت پروردگار عالم کا شاہکار ہے۔ یہ آسمان، یہ زمین، یہ تمام حقائق خدا کے علم و قدرت و حکمت کو بیان کرتے ہیں۔ یعنی ان مختلف مظاہر کا تذکرہ بھی انسان کی معرفت بڑھانے کے لیے۔ اصل مقصود، اصل موضوع جو قرآن کا ہے وہ انسان کی سعادت ہے، انسان کی ہدایت ہے۔ اگرچہ اس ہدایت کے ضمن میں بہت سارے علمی سائنسی مطالب کی طرف بھی اشارہ ہے، لیکن اصل ہدف جو قرآن مجید کا ہے وہ یہی ہے، ہدایت ہے۔ قرآن اگر کوئی بندہ پوچھے کیا ہے تو جواب یہی ہے کہ قرآن کتاب ہدایت ہے۔ اصل یہ ہے۔ اس سے آپ توقع نہ رکھیں کہ آپ کو بیٹھ کر سائنس کے مسائل سمجھائے گا یا دوسرے مسائل، نہ، قرآن مجید کا اصل موضوع انسان کی ہدایت ہے۔ لہذا پھر انسان کی ہدایت کے لیے جہان کے بارے میں بھی ایک کلی تصویر آپ کو قرآن مجید دے گا کہ جہان اور اس کائنات کے بارے میں قرآن کیا نظر دیتا ہے، انسان کے بارے میں خود قرآن کیا نظر دیتا ہے، انسان جو مختلف معاشروں کو تشکیل دیتے ہیں اس کے بارے میں قرآن کیا نظر دیتا ہے، خدا کے بارے میں انسان کے لیے قرآن کیا بیان کرتا ہے۔ یہ اصل مفاہیم ہیں، یہ اصل مطالب ہیں جو اس قرآن کے اندر بیان ہوتے ہیں۔ یہاں پر معمولاً یہی سوال اٹھتا بھی ہے کہ ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، تو پھر ہم لوگ کہاں جائیں؟ یعنی جو بندہ متقی نہیں ہے وہ قرآن نہ پڑھے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید کی دوسری آیات کو بھی آپ دیکھیں۔ اسی سورہ بقرہ کے اندر 185 نمبر آیت میں ہم پڑھیں گے جہاں پر خدا فرماتا ہے ھدی للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اور یہاں پر کہہ رہا ہے ھدی للمتقین۔ ان دونوں کو ملا کر مطلب یہ نکلے گا کہ اصل میں قرآن ھدی للناس، تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ جو بندہ بھی قرآن کے قریب آئے گا قرآن سے ہدایت لے سکتا ہے۔ یہ ہے ھدی للناس کا معنی۔ ھدی للمتقین کا مقصد یہ ہے کہ بالفعل قرآن سے ہدایت وہی لے پائے گا جو متقی انسان ہو، اور تقوی سے بھی مراد یہاں پر وہ فطری تقوی ہے۔ فطری تقوی سے مراد یعنی انسان منصف، ایک منصف انسان جو تعصب سے خالی ہے، حق کو تسلیم کرنے والا ہے، یہ جو اپنی پاک فطرت کو باقی رکھے ہوئے ہے وہ قرآن مجید کے پاس آئے گا، قرآن اس کی ہدایت کرے گا۔ ھدی للمتقین۔ اچھا، اس قرآن کے بارے میں ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس قرآن میں کوئی ریب اور شک نہیں ہے۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ آ کر اس میں شک نہیں کر سکتا،
کیونکہ آگے بہت ساری آیتوں میں آپ خود پڑھیں گے بل ہم فی شک منہا، کہ بہت سارے لوگ خود اس میں شک کرنے والے ہیں۔ یا قرآن کہتا ہے ان کنتم فی ریب مما نزلنا، اسی سورہ بقرہ میں آنے والا ہے، جو ہم نازل کر رہے ہیں یہ قرآن، اگر اس قرآن کے بارے میں تمہیں ریب اور شک ہے تو پھر یہ قرآن آگے بیان کرتا ہے، تحدی کرتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے لا ریب فی سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کرتا۔ مریض دل لوگ قرآن کے اندر شک کرتے ہیں، لیکن لا ریب فی سے مراد یہ ہے کہ اگر انسان منصف ہو، آزاد ہو، تو قرآن اتنا واضح ہے، اتنا روشن ہے، اس کے دلائل اتنے روشن ہیں کہ اس کے اندر اصلاً شک کی گنجائش نہیں ہے، اس کے اندر اصلاً شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اچھا، قرآن مجید اس کائنات کو، اس عالم کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ ہستی جتنا بھی وجود ہے، یا عالم غیب ہے یا عالم شہود ہے۔ عالم غیب یعنی جس کو آپ اپنے حواس خمسہ کے ذریعے سے محسوس نہیں کر پاتے۔ عالم شہود یا عالم شہادت جس کو آپ اپنے حواس خمسہ کے ذریعے سے دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں، چکھ سکتے ہیں، یہ عالم شہادت کہلاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں عالم غیب ہے کہ اس عالم غیب کا پھر دائرہ وسیع ہو جاتا ہے۔ وہ تمام حقائق کہ جن کو آپ اپنے یہ جو 5 سینس ہیں، یہ جو ظاہری حواس خمسہ ہیں، ان کے ساتھ آپ درک نہیں کر سکتے، وہ سارے کے سارے عالم غیب میں آ جائیں گے۔ کہ عام ترین وہ خدا کی ذات، عالم فرشتے جتنے بھی ہیں، معاد، حتیٰ اس زمانے میں حضرت ولی عصر ارواحنا لہ الفدا، یہ سارے کے سارے عالم غیب میں آ جائیں گے۔ متقی انسان تمام ہستی پر ایمان رکھتا ہے، وہ اپنے آپ کو مادیات کے قید میں منحصر نہیں کرتا۔ وہ صرف یہ نہیں کہتا کہ اس شے کو مانوں گا جس کو آنکھوں کے ساتھ میں دیکھوں، نہ، تمام ہستی کو قبول کرتا ہے۔ یہ متقی انسان کی خاصیت ہے، یؤمنون بالغیب۔ اچھا، اور یہاں پر مزیدار بات دیکھیں، ایک طرف سے یہ عالم غیب پر ایمان کی بات ہے، تو دوسری طرف سے آ رہا ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اپنا رابطہ خدا کے ساتھ وہ مضبوط رکھتے ہیں۔ اور نہ فقط یہ کہ ان کا خدا کے ساتھ رابطہ مضبوط ہے، بلکہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے کچھ انفاق بھی کرتے ہیں، یعنی لوگوں کے ساتھ بھی ان کا ارتباط ٹھیک ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں عجیب جامعیت ہے خود قرآن مجید کے پیغام کے اندر۔ اچھا، یہاں پر بھی جو الفاظ استعمال ہوئے یؤمنون، یقیمون، ينفقون، یہ فعل مضارع کے صیغے ہیں، اور فعل مضارع استمرار اور تجدد کو بیان کرتا ہے، یعنی یہ اقامہ صلاۃ اور انفاق فی سبیل اللہ وقتی طور پر نہیں ہوتا، بلکہ ہمیشہ یہ کام کرتے رہتے ہیں۔ اور یہاں سے پتہ چلا کہ متقی انسان اور نجات یافتہ انسان فقط عقیدے کی بات نہیں کرتا، اگرچہ عقیدہ مہم ہے، اہم ہے، بنیاد ہے، لیکن عقیدے کے ساتھ ساتھ ایمان کی بات بھی، عقیدے کے ساتھ ساتھ عمل کی بات بھی ہے۔ یؤمنون بالغیب۔ اچھا، ایمانیات کا یہاں پر دیکھیں تقریباً تمام ایمانیات کو، اصول کو ذکر کیا۔ غیب کے اندر خدا کی ذات آ جاتی ہے، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، رسالت پر ایمان کی بات ہے۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، معاد پر ایمان کی بات ہے۔ تو دیکھیں اصول دین جو بنیاد ہے، توحید ہے، نبوت اور رسالت ہے اور قیامت ہے، ان تینوں کا یہاں پر تذکرہ آ جاتا ہے۔ اور اسی لحاظ سے فروعات میں سے بھی جو اہم ترین چیز ہے کہ بعض فروعات کا تعلق خدا سے رابطے کے اعتبار سے کہ وہاں پر یقیمون الصلاۃ کو ذکر کیا،
اور بعض فروعات کا تعلق انسان کا دوسرے لوگوں کے ساتھ ہے کہ دوسرے افراد کے ساتھ کیسے تعلق رکھے، تو اس کے اعتبار سے آیا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اچھا، یہ ایمان بھی اس طریقے سے ہے کہ فقط یہ بات نہیں ہے، تعصب نہیں ہے کہ ہم فقط اپنے نبی کو مانیں گے، نہ، اپنے نبی پر بھی ایمان ہے، اور اس سے پہلے جتنے انبیاء، جتنے صحیفے، جتنے آسمانی کتب ہیں ان تمام پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، ان پر بھی ایمان لے کر آتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر ایک اشعار ہے، یعنی ہلکا سا اشارہ ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاتمیت کی طرف بھی۔ دیکھیں آیت میں آیا ہے وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، وہ افراد کے جو ایمان رکھتے ہیں بما، اس شے پر کہ انزل الیک وما انزل من قبلک، یہ بیان کر رہا ہے کہ پیغمبر سے پہلے انبیاء ہیں لیکن پیغمبر کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ اگر بعد میں کوئی نبی آنے والا ہوتا تو کہا جاتا من بعدک، یعنی وما ینزل من بعدک، جو تمہارے بعد نازل ہوگا اس پر بھی ایمان لاتے۔ ایسی تو کوئی بات نہیں کی آیت نے۔ یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ پیغمبر آخری نبی ہیں، اس سے پہلے انبیاء تو گزرے لیکن اس کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اچھا، جو اس طریقے کے ہیں کہ جو ایمان کے اندر بھی کامل ہے، عمل کے اندر بھی کامل ہے، کہ خدا سے رابطہ بھی اچھا رکھتے ہیں، لوگوں کے ساتھ بھی رابطہ اچھا رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کو خدا خصوصی ہدایت سے نوازتا ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں۔ فطری تقویٰ کے نتیجے میں انہوں نے ایمان رکھا خدا پر اور تمام ان چیزوں پر جن پر ایمان رکھنا چاہیے، اور اعمال بھی اچھے کیے، خدا کے ساتھ بھی رابطہ اچھا رکھا، لوگوں کے ساتھ بھی رابطہ اچھا رکھا۔ جب فطری تقویٰ کے بعد ایمان بھی آیا، عمل صالح بھی آیا، تو آخر میں خدا کہتا ہے کہ خدا ان کو پھر اس ایمان کے بدلے میں، تحفے میں، ہدیے میں کہتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں، خصوصی ہدایت پروردگار کی جانب سے ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کامیاب فقط یہی لوگ ہیں۔ یہ لوگ کامیاب ہیں، باقی جو فقط اور فقط زبانی کلامی باتیں کرتے ان لوگوں کی کامیابی کی بات نہیں ہے۔ کامیاب وہ ہے کہ جو فطرتی اعتبار سے منصف انسان بھی ہے، کامیاب وہ انسان ہے جو اصول دین پر ایمان بھی رکھتا ہے، کامیاب وہ انسان ہے کہ جو اعمال کو بھی چاہے خدا کے ساتھ مربوط ہوں یا لوگوں کے ساتھ مربوط ہوں، ان تمام چیزوں کو کامل کرتا ہے، ایسے بندے کامیاب ہیں۔ اچھا، یہ ان آیات کے بارے میں ایک اجمالی بیان جو آپ کی خدمت میں عرض ہوا۔ ابھی آتے ہیں انشاءاللہ خود اس تفسیر شبر کی طرف، کہ بعض ادبی نکات ہیں، میں عبارت کو جیسے ہمارا طریقہ ہے پڑھتے جاتے ہیں اور ان کو بیان کرتے ہیں۔ سورۃ البقرہ فرماتے ہیں کہ یہ سورہ بقرہ ہے، مدنیۃ، یہ سورہ مدنی ہے، مائتان وست وسبع، عبارت کو ایسے لکھیں، مائتان یہ تو ہے، وست او سبع وثمانون آیتان، کہ مدنی سورہ ہے، اس کی آیتیں 286 یا 287 آیتیں ہیں۔ اچھا، یہ جو اختلاف ہوتا ہے آیات کی تعداد میں، یہ اختلاف اس وجہ سے نہیں ہوتا نعوذ باللہ کہ قرآن کی ایک آیت زیادہ ہے یا ایک آیت کم ہے، نہ، آیت یہی ہے۔ اختلاف فقط یہ ہوتا ہے کہ ایک جگہ پر ایک آیت کو کچھ لوگ 2 آیتیں سمجھتے ہیں، یعنی وہاں پر تقسیم کرتے ہیں کہ یہ پوری ایک آیت نہیں بلکہ یہاں تک ایک آیت پھر آگے دوسری آیت۔ بعض لوگ اس مجموع کو ایک آیت قرار دیتے ہیں،
یہ جو اختلاف ہوتا ہے اس اعتبار سے ہوتا ہے، وگرنہ اس کے اندر کوئی زیادتی اور کمی نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اور یہاں پر تو انہوں نے لکھا ہے تفسیر شبر میں کہ 287 آیتیں ہیں، حالانکہ مشہور جو ہمارے پاس قرآن مجید چھپتا ہے اس کے اندر 286 آیتیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو ایک جگہ پر ایک آیت کو بعض نے کہا ہے 2 آیت ہیں، بعض نے کہا ہے کہ 1 آیت ہے۔ یہ شیعہ سنی تمام تفسیروں میں ایسے مطلب ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ لہذا بہتر یہ تھا کہ انہوں نے جیسے اپنی تفسیر جوہر ثمین میں کہا ہے مائتان و ستن او سبع و ثمانون آیتن، 286 یا 287 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ اب ان حروف مقطعہ کے بارے میں کچھ اقوال کی طرف اشارہ کریں۔ قیل ہی اسماء للصور، بعض لوگوں نے کہا ہے یہ حروف مقطعہ نام ہیں سورتوں کے۔ وقیل مختصرۃ من کلمات، بعض لوگوں نے کہا کہ یہ کچھ مخففات ہیں، جیسے آج کل کے زمانے میں کرتے ہیں۔ درست ہے، بڑا نام ہوتا ہے ایک ایک حرف اٹھا کر بنا دیتے ہیں، درست ہے، ایسے ہوتا ہے۔ فَأَلِف لام میم معناہ، الف لام میم کا در حقیقت یہ معنی ہے، الف یعنی انا، لام یعنی اللہ، میم یعنی اعلم، یعنی انا اللہ اعلم، میں خدا ہی بہتر جانتا ہوں۔ وکیل اشارۃ الی مدۃ و آجال بحساب الجمل، بعض نے کہا ہے کہ یہ قوموں کی مدتوں کی طرف اشارہ ہے، آجال وہی اجل وہی مدتوں کی طرف اشارہ ہے، بحساب الجمل حساب جمل کے ذریعے سے، درست ہے۔ وقیل مقسم بہا، بعض نے کہا ہے کہ نہ یہ قسم ہے، خداوند متعال نے اس طریقے سے قسم اٹھائے ہیں ان کے ذریعے سے۔ وقیل اسماء للقرآن، بعض نے کہا کہ یہ قرآن کے نام ہے۔ وقیل اسماء اللہ تعالی، بعض نے کہا قرآن کے نہیں خدا کے نام ہے۔ وقیل سر اللہ، بعض نے کہا کہ یہ خدائی راز ہے۔ وقیل من المتشابہ، اور بعض نے کہا کہ یہ متشابہ آیات ہیں، کہ متشابہ کے بارے میں انشاءاللہ میں آئندہ گفتگو کروں گا۔ ذالک الکتاب، اچھا اگر الف لام میم کو نام مان لیا جائے تو ترکیب اس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں، میں ایک ترکیب کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ الف لام میم، بعض نے کہا کہ یہاں پر مبتدا محذوف ہے اور یہ اس کی خبر ہے، یعنی ھذا الف لام میم، یہ الف لام میم ہے۔ ذالک مبتدا، الکتاب اس کی خبر اول، لا ریب فیہ خبر ثانی، ھدی للمتقین خبر ثالث۔ آسان ترکیب یہ ہے کہ میں اسی کو ذکر کر رہا ہوں۔ ذالک الکتاب، ذالک فرماتے ہیں کہ یہ اشارہ ہے ایک قول کے مطابق اس الف لام کی طرف، کیونکہ الف لام میم سورت کا نام ہے نا، تو اس اعتبار سے ذکر کر رہا ہے۔ القرآن الذی افتتح بالف لام میم، کہتے ہیں کہ وہ قرآن کہ جس کا افتتاح الف لام سے کیا گیا ہے، هو الکتاب الذی اخبرت بہ موسیٰ، یہ وہی کتاب ہے کہ جس کی خبر حضرت موسیٰ نے دی۔ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ذالک عربی زبان میں اس میں اشارہ بعید ہے، ھذا اس میں اشارہ قریب ہے۔ تو کوئی بندہ کہہ سکتا ہے یہ قرآن تو سامنے ہے، اس کے لیے یہ اشارہ جو بعید کے لیے دور کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ کیوں ذکر کیا گیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ گویا کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وہ کتاب جس کی خبر حضرت موسیٰ نے دی، حضرت موسیٰ کے بعد تمام انبیاء نے دی، وہ کتاب یہ قرآن مجید ہے۔ اس ذالک جو بعید کے لیے اس کا نقطہ بیان کر رہے ہیں۔
فرماتے ہیں وہ قرآن کے جس کا افتتاح الف لام میم سے ہو رہا ہے، یہ وہی کتاب ہے کہ جس کی خبر موسیٰ نے دی، وَمِن بَعْدِهِ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ، اور حضرت موسیٰ کے بعد جو انبیاء آئے ان لوگوں نے خبر دی، وَهُمْ أَخْبَرُوا بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور انہی انبیاء نے خبر دی بنی اسرائیل کو۔ لہذا یہاں پر یہ ذالک بعید کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ ذالک اشارہ ہے کہ یہ قرآن وہی ہے جو لوح محفوظ کے اندر موجود ہے، یہ قرآن وہی ہے جو کتاب مکنون کے اندر موجود ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ عظمت اور مقام کو بھی بیان کرنے کے لیے اس میں اشارہ بعید کو ذکر کیا جاتا ہے، ذالک الکتاب، اور خصوصیت سے الف لام بھی کامل ہونے کو بیان کر رہا ہے۔ اچھا، لا ریب فیہ، اس قرآن کے اندر شک اور ریب کی گنجائش نہیں ہے۔ کیوں؟ لِظُہُورِهِ عِندَهُمْ، اس لیے کہ قرآن ان لوگوں کے نزدیک بالکل واضح ہے، بالکل ظاہر ہے۔ اگر اپنی پست فطرتی سے انسان کام نہ لے، نا انصافی نہ کرے، تو قرآن کے دلائل اور اعجاز اتنا روشن ہے کہ کسی شک کرنے والے کے لیے اس کے اندر شک کی گنجائش نہیں ہے۔ ہدن ہدایت ہے، یعنی کیا؟ بیان من الضلالہ، گمراہی سے بیان ہے، ہدایت ہے لوگوں کے لیے۔ للمتقین، جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں۔ متقین یعنی الذین یتقون الموبقات، یعنی وہ افراد جو اپنے آپ کو عذاب سے بچاتے ہیں۔ تقوی وقایا سے نکلا ہوا ہے، وقایا یہی یعنی وہی اپنے آپ کو بچانا۔ متقی وہ بندہ کہ جو اپنے آپ کو عذاب الہی سے بچاتا ہے۔ عذاب الہی سے بچاتا ہے یعنی کیا؟ یعنی خدا کی نافرمانی نہیں کرتا، یعنی محرمات کو انجام نہیں دیتا، یعنی واجبات کو نہیں چھوڑتا، یہ بندہ متقی ہے۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ یہاں پر متقین سے مراد وہ بندہ کہ جس نے اپنی فطرت کو سالم رکھا، یعنی منصف انسان۔ الذین یتقون الموبقات، جو عذاب سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ وتسلیط السفہ علی انفسہم، اپنے اوپر سفاہت، کم عقلی اور بے وقوفی کو مسلط نہیں کرتے، اس سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ اچھا، ترکیب کریں، کہہ رہے ہیں وَہُدًى خبر و محذوفین، خبر و محذوفین، محذوف کی خبر ہے، یعنی یا آپ اس کو مبتدا محذوف کی خبر قرار دیں کہ ہوا ہدن یا ذالک ہدن، ھذا ہدن، یہ قرآن ہدایت ہے۔ او خبر و ثان یا خبر ثان لذالک، یا ذالک کے لیے دوسری خبر ہے کہ جیسا کہ ہم نے قرار دیا۔ وَالتَّوْصِيفُ بِهِ، کوئی بندہ کہے ہدن تو مصدر ہے، قرآن ہدایت ہے یا قرآن ہادی ہے؟ مصدر خبر واقع نہیں ہوتا۔ اگر کسی چیز کی آپ صفت قرار دیتے ہیں تو صفت لانی چاہیے، ہادن لانا چاہیے، نہ کہ ہدن۔ تو جواب یہ ہے کہ کبھی کبھار ہم مصدر کو خبر بناتے مبالغے کے لیے۔ زید عدل کہتے ہیں، زید سراپا عدل ہے، حالانکہ کہنا چاہیے زید عادل، لیکن وہ اتنا عادل ہے، اتنا عادل ہے، مبالغے کے لیے آپ کہتے ہیں زید عدل، گویا کہ زید خود عدالت ہے۔ تو یہاں پر بھی اس مبالغے کو بیان کرنے کے لیے قرآن اتنا ہدایت ہے، اتنا ہدایت ہے کہ گویا کہ خود عین ہدایت ہے۔ درست ہے کہ جس کو میں ترجمہ کر رہا تھا سراپا ہدایت ہے۔ وَالتَّوْصِيفُ بِهِ، ہدن کے ساتھ متصف کرنا للمبالغہ، مبالغے کی وجہ سے ہے۔ وَالتَّنْكِيرُ لِلتَّعْظِيمِ، ہدن کو نکرہ کیوں لے کر آئے؟ کہتے ہیں کہ یہ تنوین تنوین تعظیم ہے، کہ بلاغت میں بیان کرتے ہیں کبھی کبھار تنوین تعظیم کے لیے ہوتی ہے اور کبھی کبھار تنوین تحقیر کے لیے بھی ہوتی ہے، یہاں پر تعظیم کے لیے ہے۔ اچھا، یہاں پر کوئی کہے کہ بھائی آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہدن للمتقین، قرآن فقط متقین کے لیے ہدایت ہے کیا؟ اگر متقی ہے تو پھر اس کو
ہدایت کی کیا ضرورت؟ تو جواب دیتے ہیں وَاخْتِصَاصُهُ بِالْمُتَّقِينَ لِأَنَّهُمُ الْمُهْتَدُونَ بِهِ۔ ویسے تو قرآن ھدی للناس ہے، ہر ایک کے لیے ہدایت ہے، لیکن اس ہدایت سے فائدہ کون لیتا ہے؟ کہتے ہیں ہدایت کو متقین کے ساتھ خاص کیا گیا کیونکہ اس ہدایت سے فائدہ فقط متقین لیتے ہیں، دوسرے بندے تو لیتے نہیں ہیں۔ ظاہر سی بات ہے قرآن سے وہی ہدایت لے گا نا جو قرآن کو پڑھے گا، قرآن سے وہی ہدایت لے گا نا جو انسان منصف ہوگا۔ یا دوسرا جواب اس کا یہ دیتے ہیں کہ ھدی للمتقین اسی اہدنا الصراط المستقیم کی طرح ہے، یعنی متقین ہدایت کے ایک درجے پر ہے، لیکن تقویٰ کے ساتھ قرآن کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو ہدایت کے بعد والے درجات بھی ان کو ملتے ہیں۔ اب المراد زیادتہ و ثباتہ لہم، یا مراد یہ ہے کہ متقین کی ہدایت میں اضافہ ہوتا ہے یا متقین کی ہدایت وہی ثابت رہتی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، جس طریقے سے ہم نے اہدنا الصراط المستقیم میں کہا۔ اچھا بقایا ایسے کو انشاءاللہ کل پہ رکھتے ہیں، وقت گزر گیا۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔